جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بندہ پریشان ہو، پریشانیوں کے اندر مبتلا ہو تو وہ یونس علیہ الصلوۃ والسلام والا جو وظیفہ ہے نا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ بہترین ہے، اس کی کثرت کریں انشاءاللہ پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ یہ سنن ترمذی وغیرہ کی حسن درجے کی حدیث ہے جی۔ پھر استغفر اللہ جو ہے یہ بھی آپ کریں، انشاءاللہ اس کا بھی فائدہ ہوگا۔ ہاں جی، اس سے جو ہے پریشانیاں بھی دور ہوتی ہیں اور گناہ معاف ہوتے ہیں، اور سابقہ گناہ جو ہے وہ نیکیوں میں بدل جاتے ہیں، جس پر قرآن و حدیث سے دلائل بھی موجود ہیں۔ تفصیل کا یہ موقع نہیں، تو اسی طرح یہ ربی انی مغلوب فانتصر، یہ تو بڑی اچھی دعا قرآن کی ہے جی، یہ آپ پڑھیں۔ تو آپ باقی آپ کوئی اور وظیفہ کہتے ہیں تو بھائی صبح و شام وہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وله الحمد یحیی ویمیت وهو علی کل شیء قدیر، یہ کثرت سے پڑھیں جی، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ باقی انشاءاللہ جو اذکار آپ کریں گے انشاءاللہ فائدہ ہوتا جائے گا، کیونکہ قرآن میں ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ الرعد میں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ جی آگاہ رہو کہ یہ اللہ کے جو ذکر ہے نا، اس سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے، تو یہ ذکروں سے اطمینان حاصل ہوتا ہے، دلوں کو تسلی ملتی ہے، سکون حاصل ہو جاتا ہے جی انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم بھائی نے ایک پوسٹ بھیجی ہے جس میں دو دعائیں درج ہیں۔ پہلی اس میں دعا جو ہے وہ یہ ہے جی، اللہم انی اسألک یا اللہ بانک الواحد الاحد الصمد الذی لم یلد، یہ جو دعا لکھی ہے یہ جی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک آدمی کو تشہد کی حالت میں یہ دعا کرتے ہوئے سنا تھا، تو یہ تو دعا جو ہے یہ ثابت ہے، نسائی کے اندر یہ موجود ہے 1301 نمبر پر، سنن نبی داود میں بھی یہ کتاب الصلاۃ باب ما یقول بعد التشہد، اس باب کے تحت یہ روایت یہ دعا امام ابو داود لے کے آئے ہیں جی۔ شیخ البانی وغیرہ نے اس کو صحیح کہا ہے اور یہ ثابت ہے جی۔ امام نسائی کے سنن الکبریٰ کے اندر 7665 نمبر پر بھی موجود ہے۔ اچھا، اب جو دوسری وہ دعا ہے یہ نیچے والی انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے حوالے سے جو درج ہے، اب وہ یہ ہے کہ انس کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے کہا تھا، کیا میں تجھے ایک دعا ایسی نہ سکھاؤں کہ اگر تجھ پر پہاڑ جیسا قرضہ ہو تو وہ بھی ادا ہو جائے؟ تو اے معاذ، یہ دعا اس طرح پڑھا کرو، کہا کرو، اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر جی۔ یہ ساری دعا جو ہے اس میں پھر رحمان الدنیا والآخرہ جی تؤتیہ من تشاء او کما قال، یہ جو ہے نا امام طبرانی کی المعجم الصغیر کے اندر یہ موجود ہے 558 نمبر پر، لیکن سند اس کی ضعیف ہے، سند اس کی صحیح نہیں ہے جی۔ سند میں اس کو اسناد جید کہنا یہ مال نظر ہے، اس لیے سب سے پہلے تو امام طبرانی کے جو شیخ اور استاد ہیں علی بن ابراہیم بن عباس المصری، یہ مجہول ہے، ان کا کوئی عطا پتہ نہیں، اللہ بہتر جانتا ہے جی۔ دوسرا جی اس میں پھر آگے ابو ذرا وہب اللہ بن راشد، یہ مختلف ہی راوی ہیں، یعنی ان کی توثیق مختلف ہی ہے، بعض کے نزدیک یہ ثقہ صدوق ہیں، بعض نے ان کے اوپر جرح بھی کیا ہے۔ اور سند میں تیسری علت وہ زہری ان انس، زہری کی تدلیس ہے، تو اس لیے یہ جو سند ہے یہ ضعیف ہے جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔